مضبوط کرتا ہے اور وہ راستہ بھی دکھاتا ہے جس سے وہ کامیاب ہے۔ میں دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے استاد حدیث، صدر جمعیت شباب اسلام لکھنؤ، اور میرے بھی استاد محترم جناب مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ سلمان حسینی صاحب ندوی۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ اللہ کے نزدیک زندگی گزارنے کا طریقہ صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے نظام کو قبول کیا جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، انسان اپنے کو اپنے مالک کے سپرد کر دے، انسان خدا تعالیٰ کے اوامر اور نواہی میں کوئی مداخلت نہ کرے۔ اللہ کی وحدانیت، اس کی فردانیت اور صمدانیت کا مطلب ہی یہ ہے کہ کسی طرح کی مشارکت، ساجھیداری باقی نہ رہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين۔ مطالبہ ہے انسان سے کہ وہ اس بات کا اعلان کرے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ کے لیے، جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، کوئی بھی اس کا شریک اور ساجی نہیں ہے، اور میں اللہ کی اس بات کو ماننے والا ہوں، فرما برداری کرنے والا ہوں، اطاعت میں پہل کرنے والا ہوں۔ خدا تعالیٰ کی وحدانیت کو، اس کی ذات کو، اس کی صفات کو، اس کے اسماء کو، اس کے افعال کو، اس کے تصرفات کو، اس کے کرشموں کو، اس کے معجزات کو، اس کی کتابوں کو، اس کی تعلیمات کو، اس کے پیغمبروں کو، نبیوں کو، اس کے فرشتوں کو، اس کے قانون کو، اس کی شریعت کو، اس کے برپا کیے ہوئے نظام کو تسلیم کرنا من نوع، اور جو بھی اس کا نمائندہ رہا ہو اپنے اپنے وقت میں اس دور کے لوگوں کا اس کو ماننا، کبھی آدم کو، کبھی نوح کو، کبھی ابراہیم کو، کبھی ہود کو، کبھی صالح کو، کبھی لوط کو، کبھی شعیب کو، کبھی موسیٰ کو، کبھی عیسیٰ کو، اور کبھی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کے بعد ان کے صحابہ کو، تابعین کو، دین کے نمائندوں کو، حق کا اظہار کرنے والوں کو، ائمہ مجتہدین کو، مفسرین کو، فقہا کو، محدثین کو، مجددین کو، مصلحین کو تسلیم کرنا اور ان کے نقش قدم کو اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھنا، یہ وہ مطالبہ ہے جو اس دھرتی کے ہر انسان سے ہے، یہ انسانیت سے مطالبہ ہے۔ مسلم قوم سے، مسلم برادری سے، بقرعید میں گوشت کھانے والوں اور عید میں سوئیاں کھانے والوں سے صرف یہ مطالبہ نہیں ہے۔ خداوند قدوس نے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اس آخری نبوت کے ذریعے اور اس آخری کلام کے ذریعے جس کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے نہ آئے گا، نہ کوئی کتاب اتری ہے نہ اترے گی، نہ کوئی شریعت آئی ہے نہ آئے گی، جس نبی سے کہا گیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجئے کہ تمام انسانوں، اے عیسائیوں، یہودیوں، ہندوؤں، بدھسٹوں، جینیوں، سکھوں، دنیا کے مختلف مذاہب کے ماننے والوں، اور اپنے اپنے پیغمبروں کو، سنتوں کو، رشیوں کو، منیوں کو، اوتاروں کو ماننے والوں، اس حقیقت کو سن لو کہ آخری نبی کی آمد کے بعد
آخری کتاب کے نزول کے بعد، آخری قانون کے اس دھرتی پہ اتر جانے کے بعد اب اگر بات مانی جائے گی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ وہ آخری نبی ہیں، عالمی نبی ہیں، عالمگیر نبی ہیں، رہتی دنیا تک کے نبی ہیں، تمام انسانوں کے نبی ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ ہدایت کے نبی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے شفقت کا مظہر ہیں، وہ احسان الہی ہیں۔ قل یا ایھا الناس، کہہ دو کہ اے تمام انسانوں، او مینکائنڈ، او ہیومن بینگ، او مانوتا، سب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا گیا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کی طرف سے تم سب کی طرف بھیجا گیا ہوں، اور ظاہر ہے کہ تم سب کی طرف بھیجا گیا ہوں تو مجھے سب سے بات کرنی ہے، مجھے سب تک پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ کا آخری پیغام، اللہ کا آخری پیام، اللہ کی آخری کتاب، دکھتی رگ پر انگلی رکھنے والی، زخم پر مرہم رکھنے والی، حل پیش کرنے والی، مسائل اور مشکلات کے درمیان رہنمائی کرنے والی۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما۔ یہ وہ کتاب ہدایت ہے جو صحیح راستے کی رہنمائی کے لیے آئی ہے، یہ بتاتی ہے کہ صحیح عقیدہ کیا ہے، صحیح عبادت کیا ہے، صحیح معاشرت کیا ہے، صحیح معاملات کیا ہیں، صحیح تعلقات کیسے ہوتے ہیں، صحیح تعلیمی سسٹم کیا ہے، صحیح تربیت کیا ہے، صحیح معاشیات کیا ہیں، صحیح تمدن کیا ہے، صحیح سیاست کیا ہے، صحیح حکمرانی کیا ہے، زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، یہ ہے وہ کتاب جس میں شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ سرتاپا ہدایت نامہ ہے، ان تمام لوگوں کے لیے ہدایت نامہ ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ تباہی سے بچ جائیں، خدا کی پکڑ سے بچ جائیں، زوال سے بچ جائیں، ہلاکت سے بچ جائیں، جنہیں فکر ہے حیات ابدی کی، جنہیں فکر ہے سعادت دنیاوی اور اخروی کی۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ میں ایک گائیڈ بک ہوں، لاسٹ گائیڈ بک پوری انسانیت کے لیے عطا کی گئی ہے، لہذا انسانوں کو چاہیے کہ اس کتاب کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس دعوت حق کو قبول کریں۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس اسٹیج سے امن کا پیغام سنا جائے گا، اوباما بھی کان لگائے گا اور یورپ کے بڑے بڑے لیڈر بھی کان لگائیں گے، اور ظالم ظلم سے بچے گا اور مظلوم کو سند ملے گی۔ کاش کہ دنیا کو اچھا پیغام جائے۔ ذاکر صاحب اللہ آپ کی مدد کرے، ہمیشہ اختلافات سے بچتے ہوئے اتحاد کی طرف آگے بڑھتے چلیے۔ اللہ آپ کے اس چینل کو اور اس کانفرنس کو قبول فرمائے، لیکن ہمیشہ اپنا بھی محاسبہ کرتے رہیے، اہل حق سے، اہل علم سے اور تمام اسلام کے نمائندوں سے محبت رکھیے، ان کی محبت لیجیے۔ اللہ تعالی محبت کے اس پیغام کو عام فرما دے اور ہم سب کے دلوں کے ہر کینے کو، ہمارے دلوں سے ہر حسد کو اور ہمارے دلوں سے ہر عداوت کو اللہ تعالیٰ نکال دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن۔ اب میں جماعت اسلامی ہند کے امیر جناب مولانا جلال الدین عمری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ مولانا جلال الدین صاحب عمری۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ برادر محترم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اور اسٹیج پر تشریف فرما علماء دین اور رہنمایان ملت، بزرگوں اور دوستوں،
اور محترم خواتین، یہ دنیا ہمیشہ رنگین رہی ہے اور انسان اس کی طرف کھنچتا رہا ہے، اسی میں اس کا امتحان ہے۔ لیکن آج کی دنیا پہلے سے بہت زیادہ رنگین ہو گئی ہے۔ آج عیش و عشرت، آسائش و راحت کے اتنے سامان فراہم ہو گئے ہیں اور اتنی سہولتیں پیدا کر دی گئی ہیں کہ اس کی کشش دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ آج کا انسان اس دور کی خرابیوں اور اس کی خامیوں کو دیکھ نہیں پا رہا ہے، وہ اس کی رنگینیوں میں گم ہے۔ دیکھیے کیسے خمخمے ہیں، حرام سے بچ جا۔ آمد و رفت کی کیا سہولت ہے، کیا 150 برس اس کا تصور کیا جا سکتا تھا؟ لیکن اس کا بڑا نقصان یہ ہے کہ آج وہ انسان جسے یہ سب سہولتیں حاصل ہیں خدا کو بھول چکا ہے۔ اسے یہ یاد نہیں رہا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وہ اس کا بندہ ہے اور اس کے احکام اور قوانین کا پابند ہے۔ اسی میں اس کی دنیا بھی کامیاب ہوگی اور اسی سے اس کی آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے انسان بھول چکا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر طرف ظلم ہے، ناانصافی ہے، دہشت گردی ہے، جبر ہے، استحصال ہے، اور کمزوروں کے ساتھ طاقتور وہ معاملہ کرنا چاہتا ہے جو عام حالات میں انسان جانور کے ساتھ بھی کرنا نہیں چاہتا۔ طاقت کے نشے میں آج کے انسان کو یہ احساس نہیں ہو رہا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور اسے کیا کرنا چاہیے۔ اسلام یہ کہتا ہے یہیں سے انسان کی تباہی شروع ہوتی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تباہ ہو رہا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت، اس نے سب سے زیادہ ظلم کا راستہ اختیار کیا، اور حالات بتا رہے ہیں کہ تباہی کی طرف بھی وہ بڑھ رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، ان سے پوچھو کیا بتاؤں میں کہ سب سے زیادہ نقصان میں رہنے والا کون ہے؟ کام کرنے کے باوجود، محنت کرنے کے باوجود، تلاش اور تحقیق کے باوجود، سائنسی تحقیق کے باوجود، فضاؤں میں پرواز کرنے کے باوجود، بتاؤں میں کون نقصان میں ہے سب سے زیادہ؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی ساری کوششیں اسی دنیا میں گم ہو کے رہ گئیں، کوئی اور تصور نہیں، ان کے سامنے کوئی اور دنیا نہیں، ان کو نہیں معلوم کہ وہ کیا ہے اور انہیں کرنا کیا چاہیے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ اس خیال خام میں مبتلا ہیں کہ بڑے کارنامے انجام دے رہے ہیں، بڑی تعمیرات کر رہے ہیں، بڑے کارخانے بنا رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ساری کوششیں رائے گاہ جائیں گی،
اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کی تعلیمات کا انکار کیا اور دنیا کی کہ عیش و عشرت میں لگ گئے اور دنیا کی تعمیر میں لگ گئے، ظلم ڈھایا، اور ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ مرنے کے بعد خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اس کا سامنا کرنا ہے۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کی ساری کوششیں رائے گاں جائیں گی۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہی وہ مقام ہے جہاں خیال ہوتا ہے کہ اس پریشانی سے، اس وحشت سے نکالنے کے لیے اسلام کی ضرورت ہے۔ اسلام انسان کا خدا سے رشتہ بھی مضبوط کرتا ہے اور وہ راستہ بھی دکھاتا ہے جس سے وہ کامیاب ہو۔ اس کے لیے کہا گیا یہ کام بڑی حکمت کے ساتھ ہونا چاہیے، بڑی دانائی اور بصیرت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کہا گیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، خدا کے راستے کی طرف بلاؤ لیکن حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، ہوش مندی کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ، بے تکی باتیں نہیں، بے دلیل باتیں نہیں، بلکہ دلائل کے ساتھ۔ کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، نصیحت بھی کر سکتے ہو، سمجھا بھی سکتے ہو۔ اس کے بعد کہا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ضرورت پڑے گی تو ان سے گفتگو بھی کرو، ان کی دلائل کو سنو، اس کا جواب دو، لیکن مہذب طریقہ ہونا چاہیے۔ تمہارا طریقہ وہ ہونا چاہیے جسے دنیا کہے کہ یہ شریفانہ طریقہ ہے، تنقید کا، اصلاح کا، دعوت کا۔ اگر اس طریقے سے تم ہٹ گئے تو دعوت کے سارے کام پر پانی پھر جائے گا۔ یہ وہ راستہ ہے جو اسلام نے دکھایا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ کانفرنس جس مقصد کے لیے بلائی گئی ہے، میری دعا ہے کہ یہ کامیاب ہو، اور یہ مجمع جو بہت بڑا مجمع ہے وہ یہاں سے جذبہ، شوق، ذوق لے کر جائے اور اللہ کی طرف اس کی توجہ ہو۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اور پھر ڈاکٹر ضیاء کے نائک اور ان کے ساتھیوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے امیر جماعت اسلامی ہند مولانا جلال الدین عمری صاحب۔ اب میں اس سے پہلے کہ کسی دوسرے مقرر کو دعوت دوں، میں آپ کے سامنے مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا سید رابع حسنی ندوی، جو اس کانفرنس میں مدعو تھے، وہ بیماری کے سبب تشریف نہیں لا سکے، لیکن انہوں نے اپنا ایک جامع پیغام آپ سب کے نام بھیجا ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، امت مسلمہ کو ہم سب کے پروردگار و خالق و مالک کی طرف سے امت دعوت بنایا گیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم وہ بہتر امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، تم اچھی باتوں کی تلقین کرتے اور بری باتوں سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس طرح اس امت کو پوری انسانیت کی صلاح و فلاح کا کام سپرد کیا گیا ہے۔ سیدنا خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ ہدایت دی گئی ہے کہ الا فلیبلغ الشاہد الغائب فرب مبلغ او عام سامع، کہ میری یہ ہدایات جو میں دے رہا ہوں یہاں موجود لوگ ان لوگوں کو بھی پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، کیونکہ بعض وقت وہ لوگ جن کو بات پہنچائی جاتی ہے بات کو سننے والے سے زیادہ سمجھنے اور ماننے والے ہو سکتے ہیں۔ اور فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، کہ میری طرف سے پہنچاؤ خواہ ایک ہی آیت ہو۔ اور جب کہ امت مسلمہ کے افراد غیروں کے اکثریت والے علاقوں میں ہوں، ان پر یہ ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے۔ حضرات،
اسلام اللہ رب العالمین کا عطا کردہ مذہب ہے۔ اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی بنیاد توحید کے نظریے پر ہے۔ توحید یعنی آپس کی وحدت، اور یہ وحدت دو طرح کی ہے، یہ نسلی بنا پر بھی ہے اور خدا کی تابعداری اور اطاعت کے لحاظ سے بھی۔ نسلی لحاظ سے یہ وحدت اس طرح ہے کہ سب انسان ایک ماں باپ یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد ہیں، جن سے نسل انسانی کا آغاز ہوا، اور سب اسی ایک بڑے اور عالمی خاندان کے فرد ہوئے، اور اس طرح سب آپس میں بھائی بھائی ہوئے، اور اس طرح سب آپس میں برابر ہیں، اور کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں۔ ہمارا بڑا یا چھوٹا ہونا ہمارے عمل کے اچھے یا برے ہونے کے لحاظ سے ہے، رنگ اور نسل کے اعتبار سے نہیں ہیں۔ اور اسی طرح ہم سب ایک خدا کے بندے ہیں، ہمارا پیدا کرنے والا اور ہمارا خدا یعنی اللہ رب العزت ایک ہے۔ ہم سب کو اور پوری کائنات کو اسی نے بنایا، اور ہمارے اچھے اور برے کو وہی سب سے زیادہ جانتا ہے۔ لہذا بندوں کے اچھے اور برے عمل کا تعین اسی کے دیے ہوئے قانون کے تحت ہوگا، اور ہمارے لیے وہی کرنا مناسب ہے جو اسی خدائے واحد کے فرمان کے مطابق ہو۔ انسانوں کی یہ وحدتیں ہی انسانوں کے ادھر ادھر بھٹکنے سے بچا سکتی ہیں۔ ہم سب انسان ایک باپ کی اولاد ہیں، لہذا ہماری ان سب نسلوں کی اصل و بنیاد ایک ہے، اور ہم ایک خدا کے بنائے ہوئے اور پیدا کیے ہوئے ہیں۔ لہذا ہم سب اسی ایک خدا کے ماتحت ہیں، اور وہی ہمارے اچھے برے کو سب سے زیادہ جانتا ہے۔ اسی کے بتائے ہوئے طریقوں میں ہماری خیر اور کامیابی ہے۔ یہ دو حدیثیں ہیں جن کی بنا پر انسان کی زندگی میں یکجہتی پیدا ہو سکتی ہے، اور ان دونوں وحدتوں کی بنیاد پر انسان ادھر اور ادھر بھٹکنے سے بچ سکتا ہے، اور آپس میں اونچ نیچ اور ٹکراؤ سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ لہذا زندگی کے معاملات میں اچھے اور برے طور طریقوں کو ماننے کے لیے اپنے اسی ایک خالق و مالکی کے فرمان کو اختیار کرنا ہوگا۔ اسلام میں اس وحدت انسانی اور وحدت خداوندی کے تحت ہم کو دستور حیات دیا گیا ہے۔ اس کی دو اہم خصوصیات ایسی ہیں کہ کم از کم ہماری علم و واقفیت میں دوسرے مذاہب میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسلام کا یہ دستور حیات اس کے عطا کرنے والے کے یہ الفاظ میں اور اپنی اصلی شکل میں بلا تغیر و تبدل باقی اور جاری ہے۔ یہ دستور حیات خدا واحد کے الفاظ میں بھی ہے، اور اس کی تفصیل و وضاحت اس کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی حالات اور زبانی وضاحتوں کی شکل میں بھی ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والوں نے ان کو بالکل انہی کی شکل میں باقی رکھا، اور اپنی طرف سے نہ کچھ بڑھایا اور نہ گھٹایا، بلکہ اس کو بعین ہی اسی طرح بیان کیا اور صرف اس کی حفاظت و وضاحت پر اکتفا کی۔